پاکستان سمیت دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہوئے ہیپینس ہب کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی اور اس سے پہلے مشرقی یروشلم میں بدامنی کا اثر ان علاقوں پر بھی پڑا ہے جہاں پر کہ عرب اور یہودی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع عرب اور یہودی دونوں کے لیے ہی پریشانی کا باعث ہے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے پیچیدہ مسئلے کی۔ پوری دنیا یہ تو دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، مگر آخر اسرائیل غزہ کے اس علاقے سے شہریوں کا انخلاء کیوں چاہتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کو جاننے کے لیے پہلے اس علاقے کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ غزہ کی پٹی روئے زمین پر سب سے گنجان آباد اور غربت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ ستمبر 1992 میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ایک امریکی وفد سے ملاقات میں یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، چنانچہ ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسحاق رابن کے اس بیان کے تقریباً 30 سال گزر جانے کے باوجود یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے بیچ میں موجود ہے، جہاں پر 23 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ اسی لیے اسے دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور قبضوں سے بھری پڑی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے اس پر حکومت بھی کی اور اسے تاراج بھی کیا، جن میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل ہیں۔ غزہ کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر ابن العاص کی سربراہی میں فتح کیا، اور یوں ترقی اور تباہی کے اس سفر میں غزہ میں آباد ہونے والوں اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جس کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آیا، اور 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں فاتح یورپی حکمرانوں نے ایک متحدہ عرب سلطنت کے قیام کو روکنے کے لیے پورے خطے کو ہی تقسیم کر دیا۔ غزہ برٹش مینڈیٹ کا حصہ بنا، جو 1920 سے 1948 تک مارز وجود میں رہا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے مقدر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% علاقے پر یہودی اپنی ریاست بنا لیں، بیت المقدس کو عالمی مینڈیٹ کے زیر اثر رکھا جائے، اور باقی ماندہ علاقہ بشمول غزہ مقامی عرب باشندوں کے حصے میں چلا جائے۔ مئی 1948 کو جب اس قرارداد نے فلسطین سے برطانوی راج کا خاتمہ کیا تو اسی دن اسرائیل کی آزاد ریاست قائم کر دی گئی، اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا بھی آغاز ہوا، جس میں لاکھوں مقامی فلسطینی بے گھر ہوئے اور غزہ کی پٹی میں آ کر بس گئے۔ غزہ میں 1987 میں پہلی مزاحمتی تحریک اٹھی، جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے، اور 1987 میں ہی حماس بھی قائم کی گئی، جو بعد ازاں فلسطین کے ان علاقوں میں پھیل گئی جو کہ اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے انتخابات میں حماس کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل ہوئی، جس کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی الفتح پارٹی اور حماس کے مابین اقتدار کی کھینچا تانی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 2007 میں دونوں گروپوں کے درمیان تصادم ہوا، اور اس کے بعد غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گیا۔ حماس کو 2007 میں انتخابی کامیابی حاصل ہونے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ پر مختلف پابندیاں عائد کر دی، جن میں بجلی کی فراہمی میں کمی اور درآمدات پر کڑی پابندیوں کے علاوہ زمینی اور فضائی سرحدیں بھی بند کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ انہیں کام کاج، تعلیم یا اہل خانہ سے ملنے کے لیے آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے غزہ کو دنیا کا سب سے کھلا قید خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی مسلسل نسل کشی، جارحیت اور غزہ پر وسیع پیمانے پر قبضہ تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج
اب تک غزہ کی پٹی کے کل جغرافیائی علاقے کے 77% حصے پر قبضہ کر چکی ہے، جو طاقت کے ذریعے غزہ پر مکمل مسلط ہونے کے اسرائیلی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے کچھ سادہ لوگ بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جھگڑا تو محض حماس کے ساتھ ہے، اگر حماس اپنی کارروائیوں سے باز آ جائے تو اسرائیل بھی فلسطینی ریاست کے قیام کے سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سرکار آپ کا گھر مسمار کرنے فلاں دن بلڈوزر بھیجے گی، آپ اپنے گھر والوں، بچوں اور مستقبل میں اپنی رہائش کے خود ذمہ دار ہیں۔ اب آپ اپنا سامان اور بال بچے سمیٹ کر اسرائیل کی حدود سے باہر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اگر تاریخی حقائق کا جائزہ لیں تو فلسطین کی تقسیم کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قرارداد کے کچھ ہی مہینے بعد 1948 میں اسرائیل نے فلسطین کے 78% علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اردن، شام اور لبنان ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ انہیں باہر نکال کر ان کی واپسی کے تمام راستے مسدود کیے گئے، ان کے گھروں کی قیمتی اشیاء لوٹ کر انہیں مسمار کر دیا گیا۔ یہی نہیں، ان کے پھلدار درختوں کو بھی کاٹ کر وہاں پر ایسے درخت لگائے گئے جو کہ کسی بھی قسم کی غذا فراہم نہیں کر سکتے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر لبنان اور اردن سے کوئی فلسطینی مہاجر واپس آنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وہ اپنے گاؤں پہنچ کر دوبارہ سے اپنا گھر نہ بنا سکے۔ دریائے نیل سے نہر فرات تک پھیلے گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں رچا بسا ہے، اور حکومت سے لے کر فوج تک اسرائیلی معاشرے کے بہت سے عناصر اس کے علمبردار ہیں۔ تو کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے؟ اگرچہ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا خیال نہیں، مگر یہ خیال کہاں سے آیا اور اس میں کون کون سا علاقہ شامل ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے مطابق پرومسڈ لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں، یعنی فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخی اعتبار سے ان زمینوں کا حقدار ہے کہ جو نہ صرف دریا سے سمندر تک بلکہ دریا سے دریا تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک اور ان کے درمیانی تمام علاقے۔ عملی طور پر اگرچہ یہ ممکن نہیں، لیکن دی پرومسڈ لینڈ کا مطلب ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور عرب ریاستیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا، اور گریٹر اسرائیل کا تصور یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑی ہے وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں گے۔ اور اسی تصور کا استعمال کرتے ہوئے نیتن یاہو کی حکومت نے غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو مسلح کر کے اور انہیں حمایت اور تحفظ فراہم کر کے اسے حقیقت میں بدل دیا ہے۔ یہ غیر قانونی اسرائیلی آبادکار زبردستی فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو جلا کر انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر کے اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور مغربی کنارے میں نئی بستیاں آباد کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں کو ایک مذہبی ریاست کا تصور دوبارہ سے ملا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہودی جہاں بھی آباد تھے یا تو وہ اقلیت میں تھے یا ان ملکوں کے شہری تھے، انہیں اسرائیل کی صورت میں ایک مذہبی ریاست کا تصور ملا ہے جہاں آپ کا مذہب ہی آپ کی قومیت کی بنیاد ہے۔ اور یہیں سے اس بحث نے جنم لیا کہ کیونکہ اب ہم نے اپنی مذہبی ریاست قائم کر لی ہے، لہٰذا اب ہم اسے روایتی حدوں تک لے کر جائیں گے۔ آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہے تو مغرب کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ اب تک تو مغرب اور خاص طور پر امریکہ نے زمینی حقائق کی تبدیلی اور اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے حوالے سے کمزور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ شروع میں جب اسرائیل نے کچھ پرتشدد آبادکاروں کو بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی تو مغرب میں اسرائیل کے حمایتی ممالک کی طرف سے ان اقدامات پر کوئی بھی سنگین رد عمل سامنے نہیں آیا، یعنی کہ ایک طرح سے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا تصور پورا کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا، اور بااثر اسرائیلی لیڈروں کی ایک بڑی تعداد اس خواب کی تعبیر میں لگی ہے۔
اور ہم اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہی اچھا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا تصور صرف شدت پسندوں کا خواب نہیں بلکہ یہودیوں کا ایک ٹھوس منصوبہ ہے۔ اگر حالیہ واقعات پر نظر ڈالیں تو ایران کے خلاف 22 جون 2025 کو امریکی افواج نے ایک بڑے آپریشن میں بنکر بسٹر GBU-57 بموں کی پہلی جنگی کارروائی کی ہے، اور اس آپریشن میں 14 انتہائی طاقتور بموں کے ذریعے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں دھکیلیں گے، مگر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کا حکم دے کر انہوں نے امریکہ کو ایک اور جنگ میں جھونک دیا ہے۔ ایران کے خلاف عسکری مہم میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہو کر امریکہ نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی دھجیاں بکھیر دی اور خطے کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جس سے مزید کشیدگی کا خطرہ پیدا ہوا، جبکہ دو جوہری ممالک کی جانب سے جوہری طاقت نہ رکھنے والے ایک ملک پر حملہ کرنے کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھیں تو جولائی 1988 میں جب ایران کو امریکی حمایت یافتہ عراق کے خلاف جنگ میں مایوس کن حالات کا سامنا تھا تو اس وقت اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھنے والے آیت اللہ روح اللہ خامنئی نے نہ چاہتے ہوئے جنگ بندی قبول کرنے اور تنازع ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو کیا ایران ایک بار پھر جبری امن کا زہر پی لے گا یا یہ تنازع مزید بڑھے گا؟ دنیا اس وقت بڑی تباہ کن جنگوں کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اب پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی شاید ہی ممکن ہو۔ ایک اور اہم نقطہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ معزول شاہ ایران کے جلاوطن بیٹے رضا شاہ پہلوی، جنہیں 1979 کے اسلامی انقلاب میں اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، وہ ایک بار پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرانے اور ناکام عزائم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری رہنے والی اس 12 روزہ جنگ نے کہ جس میں امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کو آ پہنچا، دو انتہائی اہم سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے بعد ایران فوجی اور سیاسی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، اور نمبر 2 کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے مزاحمت کے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے یا مضبوط ہوا ہے۔